15 ماہ میں عوام کی حالت تو بہتر نہیں ہوئی لیکن حکمرانوں کی حالت بہتر ہوگی، ان کے وارے نہیں آ رہے ہوگی۔ میں استحکام کی بات کر رہی تھی سلمان صاحب، انتخابات کے نتیجے میں استحکام ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیں آپ تو استحکام کی بات کر رہی تھی، لیکن ادھر سے انتظام کی بات ہوئی ہے الیکشن میں، اس لیے کہ وہ خود الیکشن لڑتے آئے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ انتظام کیسے ہوتا ہے۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے 2018 میں بھی، میں اعتراف کرتا ہوں، انہوں نے بتایا تھا کہ انتظام کیسے ہوتا ہے، یاد ہے کہ سیڑھیاں لگتی ہیں، محکمہ زراعت بھرتی ہوتی ہے، کیسے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ بنتا ہے۔ اور اب دیکھیں، جب یہ جو گاڑیوں شاڑیوں کی ضرورتیں اس وقت ہوتی ہیں جب پاپولر لیڈرشپ یا پاپولر ووٹ نہ ہو، اور جب پاپولر ووٹ ہو کسی لیڈر کا تو پھر لائن میں لگ کے ٹکٹ بھی لوگ لے لیتے ہیں اور پھر 1 لاکھ سے 1,25,000 ووٹ بھی مل جاتے ہیں۔ پاکستان کو ضرورت آج پاپولر لیڈرشپ کی ہے اور پاپولر پولیٹیکل پارٹیز کی ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ جمہوریت کی بات کی جاتی ہے۔ جمہوریت ہے کیا کہ پاکستان کے عوام کی سادگی دیکھیں، وہ آتے ہیں پولنگ اسٹیشنوں پر، وہ لا کے حق رائے دہی وہ استعمال کر لیتے ہیں، وہ چہرہ نہیں دیکھتے، وہ لیڈرشپ کی تصویر لگی دیکھتے ہیں، وہ ووٹ دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیلیور کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ پاکستان کا باوا آدم نرال ہے کہ مسند اقتدار پہنچنے پہ کے لیے پروگرام اور ہوتا ہے اور مسند اقتدار پر پہنچنے کے بعد پروگرام اور ہوتا ہے۔ اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، آئی ایم ایف کی اگر پرائم منسٹر یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پر ناک رگڑنا پڑا، تو بات یہ کہ پاکستان کے اندر ایک خوشحالی نظر نہیں آتی۔ اور 3.5 ابھی بیٹھ کے جو بات کی جا رہی گاڑیوں کی، ڈالوں کی، 3.5 ارب ڈالر پچھلی حکومت کے دور میں صرف دوستوں کو نوازا گیا، جس 1.2 ڈالرز کے لیے ہمیں ناک رگڑنا پڑا۔ یہ ذرا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ 3.5 ارب ڈالرز اپنے دوستوں کو نوازا گیا اور معاف کر دیا گیا کہ 3.5 ارب ڈالر۔ بات یہ کہ اصل میں کوئی جواب طلبی نہیں، دنیا کی جمہوریت میں جو جمہوریت ہے وہ جواب طلبی کے عمل کا نام ہے۔ اس میں احتساب بھی ہوتا ہے، اس میں لوگوں کے مسائل کا حل بھی پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے لوگ تو مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں اور کسی کو اس بات سے کوئی فکر نہیں۔ اشرافیہ 17.5 ارب ڈالر سالانہ ان کی مراد پہ، ان کی گاڑیوں پہ، ان کی پیٹرول پہ۔ آپ ابھی بجلی کی بات کر رہے تھے، پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ایسے ہزاروں گھر ہیں 4-4 8-8 کنال کے، جن کی بجلی بھی معاف، جن کا پیٹرول بھی معاف، جن کے کرائے بھی معاف۔ یہ کیا طبقہ ہے؟ یہ پاکستان اس لیے بنا تھا، قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ایک طبقے کو ایک حکومت آئے، انہی لوگوں کو لباس دیا، دوسری آتی ہے انہی کو لباس دیا ہے۔ اور یہاں پر وہ جو کفایت شہری مہم شروع کی گئی تھی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ کیا صرف اپنی کیبنٹ کے کچھ اراکین پہ لاگو کرنی تھی؟ بڑے بڑے طبقات ایسے ہیں، یہ بھی ہے تنخواہوں میں اضافہ، جن کے بارے میں ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ان کی پینشنیں ختم کریں گے، ان کی تنخواہوں میں تو آپ نے 12% اضافہ کر دیا۔ اور جب آئی ایم ایف سے قرض مانگ کر آپ پھر اشرافیہ کو نوازیں گے، پھر لوگوں کے اندر رد عمل پیدا ہوگا، اور پھر ایسا رد عمل پیدا ہوگا، پھر وہ جو کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی لے کے آئیں گے اور کچھ نیا کر کے دکھائیں، کچھ نیا کر کے، صرف کال اور فیل کے تضاد نے پاکستان کی جمہوریت کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا ہے۔